السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جی خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ الحمد للہ. بچے کو معذرت چاہتا ہوں، میں اصل میں بات کر رہا تھا. کوئی بات نہیں، تو آپ یہ کریں گے بات؟ جی ہاں فرمائیں، بچے کو فون دے دیجیے آپ. اچھا جی، ہینڈ فری کر دیں گے؟ ہینڈ فری کر دیجیے. ہینڈ فری میں اصل میں آواز صاف نہیں آتی ہے. جی اب اگر ایئر فون ہو نا تو ایئر فون لگا دیجیے تاکہ جب پڑھیں تو فون ہاتھ میں بھی نہ لینا پڑے، جی تاکہ سارا دھیان. ہاں تو ایئر فون ہو تو ایئر فون آپ لگا دیں، اس سے بہتر ہوگا. جی ایئر فون بھی ہے حضرت. ہاں تو لگا دیجیے، ایئر فون لگا کر ان کو دیجیے. کان میں لگے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ جی الرحمن الرحیم. جی مدینہ جی احتشام. ہاں اچھا ٹھیک ہے. آپ احتشام احتشام جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آپ احتشام. جی اچھا کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ احتشام جی کیا پڑھ رہے ہیں آپ اس وقت؟ قرآن پاک پڑھتے ہیں، مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک پڑھتے ہیں، مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے. نماز پڑھتے ہیں؟ جی اچھا ماشاء اللہ. تو اب روزانہ آپ پڑھائی کریں گے ابھی یا فون کے ذریعے پڑھائی کریں گے آپ اپنی آن لائن پڑھائی؟ صحیح ہے. جب تک آپ کا مدرسہ نہیں کھلتا ہے فون پہ ہی پڑھائی کریں گے احتشام. جی صحیح ہے. اور روزانہ جیسا آپ کو یاد کرنے کے لیے دیا جائے گا محنت سے یاد کریں گے. جی صحیح ہے. اور جو مدرسے میں جو چیزیں آپ کو سکھائی جائیں گی ان پر عمل کریں گے. جی صحیح ہے. جی وضو کر کے بیٹھے ہیں آپ؟ وضو ہے آپ کا؟ جی ماشاء اللہ کیا بات ہے. چلیں تو پڑھیں آپ جو آپ نے یاد کیا ہے اس کو پڑھیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخرج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ. اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں. حمزہ ہاں حروف حلقیہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. عین ہاں حروف حلقیہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. غین خاء حروف حلقیہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. قاف حروف
زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اتنا یاد کیا تھا یہ زبانی۔ اچھا ماشاء اللہ، یہ زبانی یاد بھی کیا ہے یہاں تک اتنا۔ اچھا یہ زبانی یاد ہے نا آپ کے احتشام؟ یہاں تک ہی ہے یہ حروف شجریہ تک۔ اچھا جی احتشام، جب آپ سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھیں گے روزانہ تو مدنی قاعدے میں آپ دیکھیں گے شروع میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے، دیکھو جی اوپر یہ مدنی قاعدے کا جو آپ نے حروف کے مخارج پڑھا ہے، اسی کو آپ پلٹیں گے تو اگلے صفحے پہ لکھی ہوئی ہے جی کتاب پڑھنے کی دعا۔ تو جب بھی سبق یاد کرنے بیٹھیں گے ایک مرتبہ پہلے درود پاک پڑھیں گے اور پھر اس دعا کو پڑھیں گے، پھر بعد میں درود پاک پڑھ کر کے اپنا سبق یاد کریں گے۔ جی دیکھیں دعا کیا ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اب اس کے معنی ہے، دیکھیں معنی دیکھیں کیا ہے، اردو پڑھ لیتے ہیں نا آپ احتشام؟ جی اردو پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھ لیتے ہیں۔ اب اردو دیکھ، جہاں میں پڑھ رہا ہوں آپ کو دیکھ رہے ہیں وہاں؟ جی دیکھ تو رہے ہیں، یہاں اردو نہیں ہے حضرت، یہاں اردو لکھا ہوا نہیں ہے؟ جی نہیں۔ اچھا اردو نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے، دیکھیے اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے۔ اس کا معنی یہ ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ سبق یاد کرنے میں آسانی ہوگی اور جو سبق یاد کریں گے وہ انشاءاللہ یاد رہے گا۔ پھر اس کے بعد میں سبق پڑھیں گے۔ صحیح۔ اب سبق نمبر 1 نکال لیجیے احتشام۔ جی نکال لیا۔ سبق نمبر 1 کا نام ہے حروف مفردات۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرف کو۔ تو یہاں یہ جو ہے حرف جو ہے الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، اس لیے سبق کا نام ہے حروف مفردات۔ اب دیکھیے جہاں جہاں میں پڑھ رہا ہوں آپ اس پر توجہ بنائے رکھیے۔ دیکھیں حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ 29 ہیں، یہ 29 ہیں۔ حروف مفردات کو تجویز و قراءت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے تے سے شے خوے اوئے ووئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں۔ کچھ پڑھانے والے کیا پڑھاتے ہیں کہ ان کو الف بے تے سے وغیرہ پڑھاتے ہیں، لیکن اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ ہمیں جو قرآن پڑھنا ہے وہ تجوید و قراءت کے مطابق مدنی قاعدہ پڑھ کر کے قرآن پاک بھی تجوید و قراءت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس لیے ہم بے تے سے وغیرہ یعنی اردو تلفظ نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ با تا تا حا غا طا وا پڑھیں۔ ان 29 حروف میں 7 حروف، اب یہاں سے غور کر رہے ہیں آپ احتشام؟ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں، یعنی یہ الف سے لے کر یہاں تک کتنے حروف ہیں؟ 29 ہیں سارے، لیکن ان میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ پر کہتے ہیں موٹے پڑھنے کو، اردو کہتے ہیں موٹے پڑھنے کو، یعنی پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف متعالیہ کہتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں، اب وہ کون کون سے ہیں دیکھیں، صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ ان کا مجموعہ
خصا ضغط قز ہے. ہونٹوں سے پھر 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، تا، میم، واو. ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں. ان 3 حروف زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں. 3 حروف زا، یہ چیز نہیں ہے اس میں، بس یہاں تک. اچھا تو 4 حرف جہاں سے ہوٹ نہ ہلنے دیں، یہاں تک یہ بس. اچھا یہ جو شاید ہے نا یہ پرانا ایڈیشن ہے چھپا ہوا جو مدنی قاعدہ ہے، یہ پرانا ایڈیشن کا ہے، اس لیے اس میں یہ نہیں ہے. اب نیا جو ایڈیشن چھپا ہوا ہے جی تقریباً